إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب جس کے رائٹر شیخ صالح شامی ہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں بخاری مسلم کی احادیث کو اس انداز سے جمع کیا ہے کہ احادیث میں تکرار سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ کتاب کو تقریباً 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے 5واں مقصد ہے الحاجات الضروریہ، وہ احادیث جن کا تعلق انسان کی لازمی اور ضروری حاجات سے ہے، اور اس میں پہلی کتاب ہے کتاب الاطعمہ، اور یہ کتاب جو ہے اس میں پھر گفتگو ہے ان جانوروں کے بارے میں جن کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں جن کو شکار کیا جاتا ہے، اور یہ کتاب الاطعمہ کی دوسری فصل ہے، اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں، ان میں سے 10واں اور آخری باب آج ہم پڑھیں گے۔ باب النہی عن صبر البہائم، 10واں باب اس بارے میں ہے کہ النہی عن صبر البہائم، کہ جانوروں کو نشانہ بازی کے لیے باندھ کر مارنے کی ممانعت۔ البہائم کا معنی کیا ہوگا؟ جانور، بہیمہ کی جمع ہے۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ جانور کو باندھ لینا۔ مراد کیا ہے؟ اس لیے باندھ لینا تاکہ ہم اس پہ نشانہ بازی کریں گے، تیر ماریں گے، دیکھیں گے ہمارا تیر اس کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ تو شریعت جو ہے وہ ظلم سے روکتی ہے، کسی پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت وہ ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتاتے ہیں کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم میں پھینکا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، قید کر رکھا تھا، اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ خود اپنا کھانا تلاش کرے۔ جب اتنا ظلم کیا تو اس وجہ سے اس عورت کو کہاں پھینکا گیا؟ جہنم کی آگ میں پھینکا گیا۔ تو ظلم جائز نہیں ہے، نہ بچوں پہ، نہ عورتوں پہ، نہ جانوروں پہ۔ بچوں اور عورتوں کا میں نے یہاں پہ نام کیوں لیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی مردوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ کمزور ہیں۔ بچہ کمزور ہوتا ہے اور عورت بھی ایک کمزور مخلوق ہے، تو ان پہ ظلم کرنے والا شاید یہ سمجھتا ہو کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اوپر آسمان والا بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور ہم سے کہا گیا ہے کہ واتقی دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کس بارے میں؟ جانوروں کے بارے میں، کہ جانوروں کو باندھنا، تو اس کی کیا ہے؟ ممانعت آئی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر ہے 1139، 1139، قاف
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ اور یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اتفاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے کوئی میٹنگ کی تھی کہ آپ بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دیں اور میں بھی دوں گا، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بخاری بھی لکھی گئی، مسلم بھی لکھی گئی، بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، تو علماء کرام اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر متفق علیہ، کہ وہ حدیث جس پہ امام بخاری امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے۔ عن سعید بن جبیر، روایت ہے کس سے؟ سعید بن جبیر سے، بہت بڑے تابعی ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں کنت عند ابن عمر، میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تھا۔ فمروا بفتیہ، تو وہ گزرے چند نوجوانوں کے پاس سے، او بنفر، یا چند لوگوں کے پاس سے، یعنی کہ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر سے جو حدیث آ رہی تھی اس میں لفظ فتیہ تھا یا نفر تھا؟ کیا لفظ سعید بن جبیر نے یہ استعمال کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر گزرے چند نوجوانوں کے پاس سے، یا یہ لفظ استعمال کیا تھا عبداللہ بن عمر گزرے چند لوگوں کے پاس سے؟ چند لوگوں کے پاس سے یا چند نوجوانوں کے پاس سے؟ ان میں سے ایک لفظ بولا ہے سعید بن جبیر نے، لیکن سعید بن جبیر سے حدیث جب نیچے آتی ہے تو نیچے آنے والے راویوں میں سے کسی راوی کو شک ہو گیا ہے کہ لفظ کیا استعمال ہوا تھا، اور کوئی معنی کے لحاظ سے کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ نصبوا دجاجتن، ان نوجوانوں نے کیا کیا جن کے پاس عبداللہ بن عمر گزرے؟ انہوں نے ایک مرغی کو باندھ رکھا تھا۔ کیا کیا ہوا تھا؟ ایک مرغی کو باندھ رکھا تھا۔ کس لیے؟ یرمونہا، اس پہ نشانہ بازی کی مشق کر رہے تھے۔ بلکہ مسلم شریف میں چند الفاظ اور آئے ہیں جن سے مزید صورتحال واضح ہوتی ہے کہ جو مرغی کا مالک تھا اس سے ان نوجوانوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہم تمہاری مرغی پہ کیا کریں گے؟ نشانہ بازی کریں گے۔ اور اتفاق آپس میں یہ ہوا تھا کہ جہاں پہ ہم میں سے کسی کا نشانہ چوک جائے گا، خطا کر جائے گا، نہیں لگے گا، وہاں پہ ہم آپ کو اتنا معاوضہ ادا کریں گے، یعنی کہ جو نشانہ لگ گیا وہ تو لگ گیا، اور جہاں ہم سے نشانہ نہیں لگ سکا وہاں ہم آپ کو اتنا یعنی کہ اتنے پیسے دیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جانور پہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ اس لیے ہماری شریعت کی طرف دیکھیں کتنی خوبی ہے اس میں، اور ہماری شریعت میں اعتدال بھی ہے ساتھ، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ہماری شریعت ایک طرف ہمیں مرغی کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت دیتی ہے، بکرے کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت دیتی ہے، گائے وغیرہ کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت دیتی ہے، اونٹ وغیرہ کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت دیتی ہے۔ دوسری جانب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو، ذبح کرتے ہوئے جانور کے ساتھ نیکی کرو، یعنی کہ اسے تڑپاؤ نہیں، چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور جلدی سے ذبح ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیفیں محسوس کرتا رہے اور تڑپتا رہے۔ دوسری طرف شریعت نے جانور کا گوشت کھانے کی اجازت بھی دی ہے۔ اب لوگ کیسے ہیں دنیا میں؟ یا تو وہ ظالم ہیں جو جانوروں کو زندہ رکھ کے تڑپاتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، ایک تیر مارا جائے، پھر دوسرا مارا جائے، پھر تیسرا مارا جائے، نشانہ بازی کی مشق کی جائے اور آپس میں مقابلے لگائے جائیں، نوجوان تالیاں بجائیں بھی تمہارا تیر لگ گیا ہے، اور جانور تڑپے گا، ان کو مزہ آئے گا۔ ایک طرف یہ ظالم لوگ موجود ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم جانوروں کے حقوق کے ٹھیکیدار ہیں، وہ کہتے ہیں گوشت کھانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانوروں پہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو ہماری شریعت میں کیا ہے؟ اعتدال۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو انسان ان سے فائدہ اٹھائے جائز طریقے سے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ظلم کرے اس کی اجازت نہیں ہے۔ فلما رأوا ابن عمر، تو جب ان نوجوانوں نے دیکھا کس کو؟ جناب عبداللہ بن عمر کو، تو تفرقوا عنہا، تو وہ اس مرغی کو چھوڑ کے منتشر ہو گئے، بھاگ گئے، دائیں بائیں ہو گئے۔ پتا تھا عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں، ہمیں ڈانٹیں گے، ہمیں سمجھائیں گے، ہمیں نصیحت کریں گے، تو وہ جلدی سے دائیں بائیں ہو گئے، منتشر ہو گئے۔
وقال ابن عمر، تو جناب عبداللہ بن عمر نے کہا من فعل ھذا، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ کون سی حرکت؟ یہ مرغی کو باندھ کر اس کے اوپر تیروں کی مشق کرنا، نشانہ بازی کرنا، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ اتنا بڑا ظلم کس نے کیا ہے؟ پھر کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من فعل ھذا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے اس شخص پہ جو یہ حرکت کرے۔ لعنت کس نے کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو کیا پتا چلا کہ آپ ظالم ہیں یا رحم کرنے والے ہیں؟ جانوروں پہ بھی رحم کرنے والے ہیں، یعنی کہ آپ کو نفرت ہے اس انسان سے جو جانوروں پہ اس انداز سے ظلم کرے، آپ نے اس پہ لعنت کی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے دین اسلام کے مزاج کا، دین اسلام کتنا عظیم دین ہے، کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، رحمت پہ مبنی یہ دین ہے۔ اور جب مسلمان جہاد کرتے ہیں تو وہ بھی دراصل انسانوں پہ کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنا ہوتا ہے۔ جہاد ہوگا تو لوگ اسلام کی بات سنیں گے، توحید کی بات سنیں گے اور جہنم کی آگ سے بچنے والے بنیں گے۔ تو یہ بھی ان کی اصلاح کے لیے ہے، یہ بھی ان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ عبداللہ بن عمر شدید ناراض ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، نہر کرتے ہیں تو اس کی ایک ٹانگ باندھی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے تو اسے روکا ہے۔ تو مراد یہ ہے، ایک ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے باندھنا، اس کے فائدے کے لیے، تاکہ اس کو ذبح کرنے میں زیادہ وقت نہ لگے۔ اگر اس کو باندھا نہیں جائے گا وہ بھاگ جائے گا، اور اب چھری لگ چکی ہے، بھاگے گا، جان نکلے گی، وقت لگے گا، یہ کیا ہوگا؟ اس کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ باندھنا جانور کے فائدے کے لیے ہے، اور ایک باندھنا ہے اس پہ ظلم کرنے کے لیے۔ جانور کو باندھ دینا، اب ذبح نہیں کرنا، کبھی ایک خنجر ادھر سے مار دینا، کوئی ایک خنجر ادھر سے مار دینا، ایک تیر ادھر سے مار دینا، ایک تیر ادھر سے مار دینا، تاکہ وہ تڑپتا رہے اور جان نکلنے میں اس سے گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائیں، اور انسان دیکھنے والے جو ہیں وہ تالیاں بجائیں اور ہنسیں اور مسکرائیں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حدیث نمبر 1140 1140 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا لگتے ہیں؟ چچا کے بیٹے ہیں، آپ کے کزن ہیں، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا شیئا فی روح غرضا، کسی بھی ایسی چیز کو جس میں روح ہو نشانہ نہ بناؤ۔ کیا مطلب نشانہ نہ بناؤ؟ اسے نشانہ بازی کا ہدف نہ بناؤ۔ یہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں روح ہو اس کو ہدف نہ بناؤ۔ کس کا؟ نشانہ بازی کا، کہ جناب نوجوان اکٹھے ہو جائیں اور طے کریں آؤ جی اپنے اپنے دیکھتے ہیں کس کا نشانہ اچھا لگتا ہے، تو نشانے کس پہ آزمائیں؟ اس چیز پہ جس میں روح ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، حتیٰ کہ کتا بھی نہیں۔ حالانکہ اسلام کتے کو اچھا نہیں سمجھتا، دین اسلام میں کتا شوقیہ طور پہ رکھنا ایک جرم ہے، جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کتے کو اس انداز سے مارے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لا تتخذوا شیئا، کوئی بھی ایسی چیز جس میں روح ہو، جو جاندار ہے، اس کو ہدف بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب الاطعمہ کی دوسری فصل اپنے اختتام کو پہنچی، اور اب ہم بڑھتے ہیں تیسری فصل کی طرف۔ الفصل الثالث الاضحیہ، یہ کس بارے میں ہے؟ قربانی کے بارے میں۔ پہلا باب، باب سنت الاضحیہ و وقتها۔ پہلا باب کس بارے میں ہے؟
قربانی کے طریقے کے بارے میں اور اس کے وقت کے بارے میں. یعنی کہ قربانی کا وقت کیا، کب کی جائے گی قربانی، جانور کو بطور قربانی کب ذبح کیا جائے گا. حدیث نمبر 1141 1141 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن البراء ابن عازب قال، روایت ہے جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی، سب سے پہلی وہ چیز جس سے ہم آغاز کریں گے اپنے اس دن کا، وہ کیا ہے کہ ان نصلی، کہ ہم نماز پڑھیں گے. آج عید کا دن ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، اور عید کے دن کا آغاز ہم کس سے کریں گے؟ نماز سے. کون سی نماز؟ نماز عید الاضحیٰ، یعنی کہ عید کی نماز کی بات کر رہے ہیں آپ کریں ان اول ما نبدأ به، سب سے پہلی وہ چیز جس کے ساتھ ہم آج آغاز کریں گے وہ کیا ہے؟ ان نصلی، کہ ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع، پھر ہم واپس جائیں گے کہاں؟ اپنے گھروں میں. فننحر، ہم کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے. نہر کا ایک معنی ہوتا ہے کہ ہم نہر کریں گے. نہر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نہر کا معنی کبھی تو ہوتا ہے ذبح کرنا، عام، اور یہاں پہ امید یہی ہے کہ معنی عام ہے کہ ہم واپس اپنے گھروں میں جائیں گے. فننحر، تو ہم جانور اپنے جانور ذبح کریں گے. اور ایک نہر کا خاص معنی ہوتا ہے. خاص معنی کیا؟ کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنا. کیسے؟ کہ آپ چھری یا خنجر یا برچھی کہاں ماریں گے؟ اس کی گردن کے قریب گڑے میں. تو اس سے کیا ہوگا؟ خون نکلے گا. جب خون اس کا تیزی سے نکلے گا، وہ کمزوری محسوس کرے گا، وہ گر جائے گا اور اس کی آسا سے جان نکل جائے گی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہر کرنا. لیکن نہر کا معنی کبھی عام معنی ہوتا ہے ذبح کرنا، چاہے جیسے بھی کیا جائے، نہر کے طریقے سے یا لٹا کر. تو یہاں پہ کیا معنی ہے؟ عام معنی ہے. تو فرمایا سب سے پہلا کام آج کے دن جو ہم کریں گے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا. ثم نرجع، پھر ہم واپس جائیں گے کہاں؟ اپنے گھروں میں. فننحر، تو کیا کریں گے؟ ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے. من فعلہ، جس نے یہ کام کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہمارا طریقہ پا لیا. اس نے ہمارا طریقہ، ہاں یہ ہمارا پھر طریقہ یہ ہے. کیا طریقہ؟ کہ صبح نماز پڑھنا سب سے پہلے، اس کے بعد گھروں میں پہنچ کے کیا کرنا؟ جانور ذبح کرنا. یہ ہمارا طریقہ، ان کے پہلے نماز بعد میں ذبح کرنا، یہ ہمارا طریقہ. من فعلہ، جس نے یہ کام کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہمارا طریقہ پا لیا، اس نے اسلام کا طریقہ پا لیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ پا لیا. ومن ذبح قبل، اور جو اس سے پہلے ذبح کرے، کس سے پہلے؟ نماز سے پہلے. فإنما هو لحم قدمه لأهله، تو سوائے اس کے نہیں، وہ تو ایک گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پیش کیا ہے. جو نماز سے پہلے ذبح کرے تو اس کی قربانی نہیں بنے گی. قربانی اس کی بنے گی جو نماز کے بعد ذبح کرے گا. وقت سے پہلے آپ ذبح کریں گے، چاہے آپ کی نیت جتنی بھی اچھی تھی، جانور آپ نے 40,000 روپے میں 50,000 روپے میں خریدا، نیک نیتی سے خریدا، قربانی کے دن ذبح کیا، لیکن نماز سے پہلے آپ کی یہ جانور قربانی کا جانور نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حرام ہے، حلال ہے. اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا، شریعت کے مطابق ذبح کیا، وہ حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہے. وہ عام جانور ہے جیسے پورے سال میں آپ ذبح کرتے ہیں. تو فرمایا ومن ذبح قبل، جو اس سے پہلے ذبح کرے، کس سے پہلے؟ نماز سے پہلے. فإنما ہوا، تو سوائے اس کے نہیں، وہ ایک گوشت ہے قدمہ لأہلہ، جو اس نے اپنے گھر والوں کو پیش کیا ہے. لیس من النسک فی شیء، وہ قربانی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی کہ قربانی والا ثواب نہیں ملے گا.
قربانی والی عبادت ادا نہیں ہوئی. لیس من النسک فی شیء، وہ قربانی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. فقام ابو بردہ ابن نیار، حدیث کے راوی کون ہے؟ برا بن عازب، یہ صحابی بیان کر رہے ہیں حدیث کو. تو وہ کہتے ہیں ابو بردہ بن نیار کھڑے ہو گئے. یہ راوی کا اور ابو بردہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے کہ برا کہتے ہیں میرے ماموں ابو بردہ کھڑے ہو گئے. کون کھڑے ہوئے؟ میرے ماموں ابو بردہ بن نیار. ابو بردہ کا نام کیا ہے؟ ہانی. ابو بردہ تو کنیت ہے ان کی، تو نام کیا ہے؟ ہانی. تو ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے. وقد ذبح، جب کہ وہ ذبح کر چکے تھے. کب ذبح کر چکے تھے؟ نماز سے پہلے. نماز سے پہلے ذبح کر چکے تھے، اس لیے وہ تو کھڑے ہو گئے سوال کرنے کے لیے کہ یہ کیا بنا. فقال، کہنے لگے ان عندی جذع، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس بکری کا جزع ہے. جزع ہے لیکن کن میں سے؟ بکریوں کا جزع. یعنی کہ ہر جانور میں ایک جانور جزع ہوتا ہے. جزع ایک عمر کا نام ہے. دیکھیں شریعت میں کس عمر میں آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں بطور قربانی؟ جو 2 دانتا ہو، یعنی کہ اس کے دودھ والے دانت گر کے اس کی جگہ پہ دوسرے 2 دانت آ چکے ہوں، یا کم از کم دودھ والے گر چکے ہوں. تو دوسرے دانت اگر آ چکے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مسنہ. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مسنہ. اور اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ 2 دانتا. تو 2 دانتا سے مراد کیا ہے؟ کہ دودھ والے دانت گر کے نئے دانت آ چکے ہیں، یا کم از کم دودھ والے دانت گر چکے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسنہ. مسنہ سے پہلے جو ہوتا ہے جانور وہ کیا ہوتا ہے؟ جزع. وہ کیا ہے؟ جزع. اور جزع بکری میں سے بھی ہوگا، بھیڑ میں سے بھی ہوگا. تو یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں بکری کے جزع کی، اور اس جزع سے مراد کیا ہے؟ 1 سال کا بکری کا بچہ. بکری کا بچہ لیکن کتنے سال کا؟ 1 سال کا. تو کہتے ہیں بے شک میرے پاس بکری کا بچہ ہے 1 سال کا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ جزع. فقال، تو آپ نے کہا اذبحھا، تم اسے ذبح کر لو، لیکن ولن تجزی عن احد بعدک، تمہارے بعد کسی اور سے یہ کفایت نہیں کرے گا. یعنی کہ یہ رخصت صرف تمہیں دی جا رہی ہے. یعنی کہ بکری کا تم وہ بچہ ذبح کرنے لگے ہو جب بھی 2 دانتا نہیں ہے، کیونکہ تم ایک غلطی کر چکے ہو. تم نے جانور صحیح خریدا تھا لیکن وہ تم نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہے. اب تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ درست نہیں تھا. اب تم کہتے ہو کہ میرے پاس بکری کا 1 سال کا بچہ ہے، چلو تم ذبح کر لو، لیکن یہ باقی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تمہیں اجازت دے رہے ہیں، بس یہ خاص تمہارے لیے. ورنہ بکری کا کون سا بچہ جائز ہوگا؟ جو 2 دانتا ہو، جو 2 دانتا ہو. تو فرمایا اذبحھا، تم اسے ذبح کر لو، ولن تجزیہ، ہرگز کفایت نہیں کرے گا، ان احد، کسی سے بھی، بعدک، تمہارے بعد. یعنی کہ یہ جو 2 دانتا بکری کا بچہ نہیں ہے، یہ تمہارے بعد کسی اور سے کفایت نہیں کرے گا. کوئی اور کسی اور کو اجازت نہیں ہے اس بات کی. تو یہ تھا ہمارا باب کہ قربانی کا طریقہ اور قربانی کا وقت، قربانی کے جانور ذبح کرنے کا وقت کون سا ہے. تو کیا پھر پتہ چلا؟ نماز کے بعد، نماز سے پہلے اجازت نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا باب، باب سن الاضحیہ، قربانی کے جانور کی عمر کا بیان. بتایا جائے گا قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے. حدیث نمبر 1142، 1142 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن جابرین، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے، اللہ ان سے بھی راضی ہو اور ان کے والد صاحب سے بھی راضی ہو. قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتے کے علاوہ کسی کو ذبح نہ کرو. قربانی کے موقع پہ کون سا جانور ذبح کریں گے؟ 2 دانتا.
فرمایا یعنی کہ اونٹ میں سے بھی 2 دانتا، گائے میں سے بھی 2 دانتا، بکری میں سے بھی 2 دانتا، اور بھیڑ اور دمبے اور مینڈے میں سے بھی 2 دانتا۔ اچھا اب آپ کہیں گے عمر بتائیں ہمیں کتنے سال کا ہو؟ ہم کہیں گے شریعت نے کہا 2 دانتا۔ شریعت کیا اصول کیا ہے؟ اور ہماری شریعت کے اصول وہ ہوتے ہیں جو پکے رہتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں؟ اب ہر زمانے کے مختلف کئی طریقے ایجاد ہو جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر نئے لوگ آتے ہیں، وہ کوئی اور چیز ایجاد کر لیتے ہیں، لیکن شریعت نے وہ چیز اصول بتائے ہیں جو قیامت تک کے لیے رہیں گے۔ اب آج کل پاک و ہند میں کیا سکہ چل رہا ہے؟ روپیہ۔ سعودی عرب میں کیا چل رہا ہے؟ ریال۔ تو یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہیں گی، لیکن سونا چاندی یہ ہمیشہ رہیں گے۔ سونا چاندی ہمیشہ رہیں گے۔ شریعت نے زکوٰۃ جب بتائی تو اس میں کیا بتایا؟ سونا چاندی کا بتایا، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ شریعت نے کیا بتایا؟ بکری کی زکوٰۃ بتائی، اونٹوں کی زکوٰۃ بتائی، یہ سب چیزیں ویسی رہیں گی۔ تو اب یہاں پہ شریعت نے کیا کہا؟ 2 دانتا۔ اب شریعت اگر عمر بتائے تو اس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ کیا 2 دانتا جانور، مثال کے طور پہ آپ لے لیں بکری میں سے، بھیڑ میں سے 2 دانتا ہو جائے گا، مثال کے طور پہ پاکستان انڈیا میں، اپنی طرف سے مثال میں دے رہا ہوں، 2 سال کی عمر میں، 2.5 سال کی عمر میں۔ اگر آپ ٹھنڈے علاقے میں چلے جائیں تو شاید وہاں پہ کوئی اور عمر ہو 2 دانتا ہونے کی۔ مزید گرم علاقے میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اور عمر ہو۔ پہاڑی بکرے اور شہری بکرے، لوگوں کے ساتھ رہنے والے، اس میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس شریعت کا اصول کیا ہے؟ 2 دانتا۔ البتہ علماء کرام نے عمر بتائی ہے، یہ اندازے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندازے ہیں۔ مثال کے طور پہ علماء کرام کہتے ہیں گائے میں سے 2 دانتی گائے وہ ہوگی جو 2 سال کی ہو جائے، تیسرے میں داخل ہو جائے۔ بیل 2 دانتا وہ ہوگا جو 2 سال کا ہو جائے اور تیسرے میں داخل ہو جائے۔ اونٹ کی طرف آ جائیں، علماء کرام نے بتایا کہ 5 سال کا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ 2 دانتا ہوگا۔ تو اسی طرح تو لیکن اصل کیا ہے؟ 2 دانتا ہونا۔ کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، تم نہ ذبح کرو مگر اس جانور کو جو 2 دانتا ہو، الا ان یعصر علیکم، لیکن یہ کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ یعنی کہ پہلا اصول کیا ہے؟ 2 دانتا ہونا، لیکن اگر مشکل ہو جائے، 2 دانتا نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، یا مارکیٹ میں دستیاب ہے لیکن آپ کے پاس اسے خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر 2 دانتے کا حصول کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، پھر شریعت نے کہا فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، پھر تم ذبح کر سکتے ہو جزع، کھیرا۔ کون سا جانور؟ کھیرا جانور۔ کھیرا عمر کے لحاظ سے کھیرا، یعنی کہ کھیرا جانور، لیکن کس کا؟ بکری کا نہیں، گائے کا نہیں، اونٹنی کا نہیں، من الضأن، بھیڑ کا، دمبے کا، مینڈے کا۔ تو ادھر کون سا چل جائے گا؟ کھیرا بھی چل جائے گا۔ ہاں، تو کھیرا جو ہے، اب وہ کھیرا کتنے کا ہوگا؟ کچھ علماء کرام نے کہا 6 مہینے کا، کچھ نے کہا 1 سال کا۔ تو ترجمہ پھر کر دوں، لا تذبحوا الا مسنۃ، تم نہ ذبح کرو مگر کیا؟ 2 دانتا، الا ان یعصر علیکم، مگر یہ کہ اس کا حصول تمہارے لیے کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے۔ فتذبحوا، تو پھر کیا تم کر لو؟ پھر تم بھیڑ میں سے، دمبے میں سے اور مینڈے میں سے جزع جو ہے وہ ذبح کر لو، کھیرا۔ اس کے بعد ہے باب نمبر 3، باب اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا جانور، اور نبی علیہ السلام کی قربانی، آپ کی قربانی کیسے ہوتی تھی، آپ کی قربانی کا جانور کیسے ہوتا تھا، اس بارے میں یہ ہے۔ حدیث نمبر 1143، 1143 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ روایت ہے انس سے، اور انس کون ہے؟ انس بن مالک، ام سلیم کے بیٹے اور نبی علیہ السلام کے خادم،
جنہوں نے 10 سال خدمت کی ہے کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. جب خدمت شروع کی تھی ان کی عمر 10 سال تھی، اور جب آپ فوت ہوئے تو جناب انس کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال. اور یہ انس کہتے ہیں کہ میری ماں، اور لفظ بولتے ہیں میری مائیں، ماں نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ میری مائیں. تو مراد کیا ہے اس سے؟ میری ماں، میری خالائیں، میری نانی وغیرہ، یہ سب مجھے بار بار کہا کرتی تھیں کہ اللہ کے رسول کی خوب خدمت کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے انس بن مالک، کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی علیہ السلام نے قربان کیے کیا؟ بکبشینی، 2 مینڈے. کیسے جی؟ املحینی، سفید رنگ کے. املحینی، املح کی جمع ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے مکمل سفید رنگ، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کہ سفید رنگ جس میں کچھ سیاہی بھی ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جانور جو سفید ہو اور کہیں کہیں سیاہی ہو وہ کتنا پیارا لگتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. اور یہی مراد ہے، امید یہی ہے کہ مراد یہاں پہ ہے کہ وہ جانور جو سفید تھے، وہ بکرے جو مینڈے وہ سفید تھے لیکن ان میں سیاہی بھی تھی. اقرنین، بڑے بڑے سینگوں والے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مینڈے ذبح کیے، قربانی کے طور پہ ذبح کیے، جو کیسے تھے؟ املحینی، سفید رنگ کے لیکن ان میں سیاہی بھی تھی، اور اقرنینی، بڑے بڑے سینگوں والے تھے. ذبحہما بیدی، آپ نے انہیں ذبح کیا اپنے ہاتھوں سے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قسم کی عبادات خود کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ نبیوں کے امام اور مدینہ کی ریاست کے سربراہ، فوج کے سپہ سالار، اور مدینہ کی عدالت کے چیف جسٹس، یعنی کہ اتنی مصروفیات، اتنی ذمہ داریاں، اور آپ کی بیویاں بھی ہیں. اس سب کے باوجود دیکھیے یہ عبادات اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتے ہیں. اور حج کے موقع پہ آپ نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ آپ نے اونٹ کتنے قربان کیے تھے؟ 100. ان میں سے 63 اپنے ہاتھ سے آپ نے نہر کیے تھے. آج ہمارے جیسے کو ایک بکری کا بچہ ذبح کرنا پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ مصیبت پڑ جاتی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کی سخاوت بھی دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ عبادت کا شوق اور ذوق کہ 63 اونٹ آپ نے خود نہر کیے تھے. اور یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے بیدی، اپنے ہاتھ سے. وسما وکبر، اور ان پہ بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا، یعنی کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر آپ نے انہیں ذبح کیا، یعنی کہ اللہ کا نام لیا اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا. ووضع رجلہ علی صفاحہما، اور آپ نے اپنا پاؤں رکھا ان دونوں کی گردن کی ایک جانب پہ. ذبح کرتے ہوئے آپ نے اپنا پاؤں کہاں رکھا؟ یعنی کہ مینڈے کی گردن کی ایک جانب پہ. اب ظاہر ایک ہی سائڈ پہ رکھیں گے نا، کیونکہ وہ مینڈا تو لیٹا ہوا ہوگا، تو گردن کی ایک جانب نیچے ہوگی، ایک اوپر ہوگی، جو اوپر ہوگی اس کے اوپر آپ کا پاؤں ہوگا. تو یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے جانور. اب حدیث نمبر 1144 1144 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن. ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک مینڈے کا. مینڈا کیسا تھا؟ بڑے بڑے سینگوں والا، یعنی کہ آپ نے حکم دیا کہ وہ لایا جائے اور اسے آپ نے ذبح کرنا تھا. تو آپ نے حکم دیا ایک ایسے مینڈے کا قرن جو سینگوں والا ہو. یطؤ فی سواد، وہ مینڈا چلتا تھا سیاہ رنگ میں. کیا مطلب؟ اس کے پاؤں کیا تھے؟ سیاہ تھے. وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، اور وہ بیٹھتا تھا سیاہ رنگ میں. کیا مطلب؟ اس کا پیٹ سیاہ تھا. وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، اور دیکھتا تھا سیاہ رنگ میں. کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں اور اس کے آنکھوں کے ارد گرد جو جگہ تھی وہ کیا تھی؟ سیاہ تھی. تو کتنا پیارا ہوگا یہ مینڈا.
یعنی کہ جو باقی سفید ہوگا اور اس کے پاؤں سفید ہیں اور سیاہ ہے، پیٹ سیاہ ہے، اور آنکھوں کا ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ سیاہ ہے۔ فَأُتِيَ بِهِ، تو اسے لایا گیا، لِيُضَحِّيَ بِهِ، تاکہ آپ اسے قربان کریں، تاکہ آپ اسے قربانی کے طور پہ ذبح کریں۔ فَقَالَ لَهَا، تو آپ نے ان سے کہا، کن سے؟ حدیث کون بیان کر رہی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ نے ان سے کہا، یا عائشہ، اے عائشہ، ہلم المدیہ، چھری لے کر آؤ۔ ہلمی کا معنی کیا ہے؟ لاؤ، المدیہ چھری، چھری لاؤ۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، اشہدیہا بحجر، اس چھری کو پتھر کے ساتھ تیز کر دو، اس چھری کو پتھر پہ مار کے کیا کر دو؟ تیز کر دو، اس چھری کو تیز کر دو، بحجر، کسی پتھر کے ذریعے۔ ففعلت، تو ام المومنین عائشہ نے ایسا ہی کیا، چھری تیز کی۔ دیکھیں ہماری ماں گھر کے کام کیا کرتی تھی۔ ثم اخذها، پھر آپ نے وہ چھری لے لی، واخذ الکبش، اور مینڈا بھی آپ نے پکڑ لیا، فاضجعه، اس کو آپ نے زمین پہ لٹا دیا، ثم ذبحه، پھر اس کو آپ نے ذبح کیا، ثم قال، پھر آپ نے کہا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کا نام لے کے میں کیا کرتا ہوں؟ ذبح کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا بسم اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کے نام کے ساتھ کیا؟ یہ لفظ محذوف ہوتا ہے، سننے والے کو بھی پتا ہے، جس کو سنانا ہے اس کو پتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھ سے پوچھیں آپ کا نام کیا ہے، تو میں کہوں گا عبد الباسط۔ پورا جملہ کیا ہے کہ میرا نام عبد الباسط ہے، میرا نام۔ اب یہ الفاظ محذوف ہیں، مذکور نہیں ہیں، لیکن جو بول رہا ہے اس کو بھی پتا ہے عبد الباسط کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام عبد الباسط ہے، اور سننے والے کو بھی پتا ہے۔ تو ایسے ہی بسم اللہ سے پہلے ایک فعل ہے جو محذوف ہوا کرتا ہے۔ جب آپ تلاوت کرنے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ، مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر میں تلاوت کرتا ہوں۔ جب آپ کھانا کھانے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا نام لے کے کھانا کھانے لگا ہوں۔ جب آپ ذبح کرتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا نام لے کر میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر۔ اللہم، اے اللہ، تقبل من محمد و آل محمد، قبول فرما محمد کی جانب سے اور آل محمد کی طرف سے، ومن امت محمد، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ثم ضحیٰ بہ، پھر آپ نے اسے ذبح کیا، پھر اسے آپ نے قربانی کے طور پہ ذبح کیا۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے جانور کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ آج کئی دوست جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کیا کہ ڈرائیور سے کہہ دیا، اپنے نوکر سے کہہ دیا قربانی کا لیے بکرا لے آنا، ذبح کر دینا۔ نہیں، یہ آپ قربان کس کے لیے کر رہے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ اور اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کو آپ کے بکرے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو آپ کے مال کی ضرورت ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم جو قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو، نہ اللہ کے پاس ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کے پاس ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو، تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کتنا جذبہ ہے اللہ کو اس بکرے کے ذریعے راضی کرنے کا۔ تو آپ کی اور میری صورتحال تو اس موقع پہ وہ ہونی چاہیے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ جو بھی دیتے ہیں، لیکن دیتے اس حال میں ہے کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ کون ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ بدکار ہیں، کون ہیں یہ؟ تو فرمایا عائشہ، نہ یہ چور ہیں، نہ یہ ڈاکو ہیں، نہ یہ بدکار ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شہنشاہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔
کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے معیار کے مطابق 100% تو نہیں ہوتا، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے نہیں ہوتا. اس لیے ٹوٹی پھوٹی عبادات اللہ سے درخواست کرنی چاہیے اللہ قبول فرما لے. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، 7 بیٹا ہے، باپ بیٹے دونوں نبی ہیں، بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا سب سے عظیم گھر بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ قبول کر لے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے حج 5 کیے، یا 10 کیے، 15 کیے، یا 20 کیے، یا 50 کیے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ قبول کر لے. تو اے اللہ قبول فرما محمد کی جانب سے، و آل محمد، اور آل محمد کی طرف سے. آل محمد سے مراد کون ہے؟ ان کے نبی علیہ السلام کی فیملی. ومن امت محمد، اور قبول فرما امت محمد کی طرف سے. ثم ضحیٰ بہ، تو پھر آپ نے اس مینڈے کو بطور قربانی ذبح کیا. اچھا، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور ان سے سوال ہوا کہ آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، کیونکہ آپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کیا کرنا. تو اس حدیث کو دلیل بنایا جاتا ہے کس کے لیے؟ کہ آپ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. آپ کی طرف اس کو منسوب ضرور کیا گیا ہے، آپ کی طرف، جناب علی کی طرف، لیکن یہ روایت آپ سے ثابت نہیں ہے. اس لیے اس کی بنیاد پہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ درست نہیں ہوگا. البتہ میت کے لیے آپ سال میں کبھی بھی، کسی بھی دن، کسی بھی وقت کوئی بکرا بطور صدقہ خیرات ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے. صدقہ خیرات کرنا میت کی طرف سے یہ ثابت ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ جو اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں، کون سی حدیث کو؟ جناب علی والی حدیث کو، کہ جناب علی 2 جانور قربانی کے طور پہ ذبح کیا کرتے تھے، اور کہا کہ ایک میں اللہ کے رسول کی طرف سے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے وصیت کی تھی. یہ روایت تو ضعیف ہے. تو امام ترمذی اس حدیث کے بعد امام عبداللہ بن مبارک کا ایک قول نقل کرتے ہیں. کس کا؟ عبداللہ بن مبارک کا. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میت کی طرف سے جانور کو بطور قربانی نہیں، بطور صدقہ خیرات کے ذبح کیا جائے. یہ بڑی اہم بات، اس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ آپ میت کی طرف سے جانور بطور قربانی ذبح کرتے ہیں، اور یہ چیز ثابت نہیں ہے. بطور صدقہ خیرات کریں کبھی بھی، چاہے قربانی کے دن کر لیں. لیکن صدقہ خیرات کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ یہ صدقہ ہے. پھر کوشش کریں کہ سارا گوشت کن کو دیں؟ فقیروں مسکینوں کو دیں. اور بطور قربانی کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ سال میں آپ 3 دنوں میں ہی کر سکتے ہیں، 4 دنوں میں. اور دوسرا یہ کہ اس کا گوشت آپ کچھ فقیروں کو دیں گے، باقی آپ خود کھا پی سکتے ہیں. لیکن صدقہ خیرات کا مطلب ہوگا کہ کوشش کریں کہ سارا فقیروں مسکینوں تک پہنچے. اور صدقہ خیرات کریں، لیکن اس کے لیے دن مخصوص کرنا، تیسرا دن، 7واں، 40واں، برسی، عرس، یہ درست نہیں ہے. اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ جو قائل ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنے کے، وہ ایک تو پیش کرتے ہیں جناب علی والی روایت، جس کے بارے میں نے بتا دیا وہ کیا ہے، وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ وہ دلیل بناتے ہیں اس روایت کو بھی جو بھی ہمارے سامنے ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مینڈا ذبح کرنے سے پہلے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نام سے. اور پھر کیا کہا ہے؟ اللہ قبول فرما محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، اور امت محمد کی طرف سے. امت محمد میں زندہ بھی آتے ہیں اور مردہ بھی.
تو کہتے ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام نے مینڈا ذبح کیا اپنی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے، اور امت میں کئی ایسے لوگ تھے جو فوت ہو چکے تھے، پتہ چلا کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ تو ہم گزارش یہ کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس حدیث کے مطابق جب اپنا جانور ذبح کریں اس میں میت کو بھی شامل کر لیں، لیکن میت کے لیے مستقل قربانی کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دوسرے نمبر پہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس جانور کو میری طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما؟ یہ نہیں کہا آپ نے کہا قبول فرما۔ تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اے اللہ جو قربانی میں کر رہا ہوں وہ میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے قبول فرما، اور جو لوگوں نے کی ہے وہ ان کی طرف سے قبول فرما۔ اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امت سے مراد آپ زندہ لوگ لے رہے ہوں۔ تو اس لیے کوئی واضح طور پہ ایسی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ میت کی طرف سے قربانی ان کے مستقل طور پہ کر سکیں۔ اس لیے میت کی طرف سے جب آپ نے جانور ذبح کرنا ہو تو بطور صدقہ خیرات ذبح کریں۔ باب نمبر 4، باب الاذن بادخار لحوم الاضاحی، قربانی کے جانوروں کے گوشت کو سٹور کرنے کی اجازت، ذخیرہ کرنے کی اجازت۔ حدیث نمبر 1145 1145۔ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہوا ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سلمۃ بن الاکوعی، روایت ہے جناب سلمہ بن اکوع الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ضحى منکم، جو تم میں سے قربانی کرے، فلا یصبحن بعد ثالثۃ وفی بیتہ منہ شیء، تو وہ 3 دنوں کے بعد اس حال میں صبح نہ کرے کہ اس کے گھر میں قربانی میں سے کچھ بھی موجود ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جنہوں نے قربانی کی ہے وہ 3 دنوں کے اندر اندر قربانی کے گوشت یا کھا لیں یا تقسیم کر لیں۔ 3 دنوں کے بعد قربانی کا گوشت موجود نہیں ہونا چاہیے، سٹور کرنے کی اجازت نہیں ہے، ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دنوں کے اندر جتنا خود کھا سکتے ہیں خود کھا لیں، باقی فقیروں مسکینوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، لیکن یہ کہ آپ سٹور کر لیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ فلما کان العام المقبل، جب آئندہ سال آیا، جن کے آئندہ سال کی قربانی آئی، قالوا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا، ان کے صحابہ کرام نے، اے اللہ کے رسول، نفعل کما فعلنا عام الماضی، ہم ایسے ہی کریں جیسے گزشتہ سال کیا تھا، یعنی کہ 3 دنوں کے اندر اندر ہم یہ گوشت جو ہے وہ گھروں سے اس کو نکال دیں، 3 دنوں کے بعد ہمارے گھر میں گوشت کا کوئی حصہ رہنا نہیں چاہیے، کیا ایسا ہی کریں اس سال بھی؟ قال، آپ نے کہا کلو، کھاؤ، واطعموا، اور کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، وادخروا، اور کیا کرو؟ ذخیرہ کرو، کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ گوشت آپ خود بھی کھائیں قربانی کے موقع پہ، فقیروں مسکینوں کو دیں، محلے داروں کو دیں، پڑوسیوں کو دیں، وادخروا، اور ذخیرہ بھی کر لیں، اجازت ہے آپ کو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، کیونکہ اس سال، کس سال؟ پچھلے سال، جس سال یعنی کہ میں نے کہا تھا کہ 3 دنوں کے اندر اندر یہ گوشت کھا لو یا تقسیم کر دو، اس سال لوگ مشقت میں تھے۔ کانا بالناس جہد، لوگ مشقت کا شکار تھے، لوگ تکلیف میں تھے، بھوک میں تھے۔
فَأَرَدْتُ أَن تُعِينُوا فِيهَا، تو میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی اس معاملے میں مدد کرو. یعنی کہ وہ پابندی جو تھی وہ 1 سال کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. یہ جو میں نے کہا تھا 3 دنوں کے اندر اندر گوشت تقسیم ہو جانا چاہیے، گھر میں موجود نہیں رہنا چاہیے، تو وہ 1 سال کے لیے تھا، کیونکہ فقیر بہت زیادہ لوگ تھے اور ضرورت تھی کہ ان تک یہ گوشت پہنچے. تو فرمایا اب تم کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور تقسیم بھی کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ قربانی کا گوشت اسٹور کرنے کی، ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ پورے کا پورا بکرا اپنے گھر میں رکھ لیا جائے، اس میں سے حصہ نکالا جائے. کن کا؟ فقیروں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا. کچھ علماء کرام مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 1 حصہ اپنے گھر کے لیے اور 1 حصہ فقیروں مسکینوں کے لیے اور 1 حصہ تحفہ طائف دینے کے لیے، یعنی کہ رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو جو فقیر نہیں ہیں پھر بھی ان کو دیا جائے. مطلب باب نمبر 5، باب لا یأخذ المضحی شعرا ولا ظفرا، قربانی کرنے والا نہ بال لے اور نہ ناخن لے. کیا مطلب؟ نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے. کب؟ یہ وضاحت حدیث میں آ رہی ہے. حدیث نمبر 1146 1146 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو، ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹنے سے رک جائے. بال کسی بھی طریقے سے زائل نہ کرے، نہ مونڈے، نہ کاٹے، نہ نوچے، اور ناخنوں کی بھی یہی صورتحال ہے، ان کو رہنے دیا جائے. کب تک؟ جب تک کہ آپ قربانی کا جانور ذبح نہیں کر لیتے. یعنی کہ جب چاند نظر آئے گا ذو الحجہ کا، تو قربانی کتنے دنوں کے بعد ہوگی؟ 10 دن کے بعد. تو ان 10 دنوں میں اس آدمی کو اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹنے کی یا مونڈنے کی یا نوچنے کی اجازت نہیں ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے. یہ جو پابندی لگی ہے، یہ پابندی تنزیہی ہے یا تحریمی ہے؟ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ حرام ہے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یا تنزیہی ہے یعنی کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، لیکن اگر آپ کاٹ لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا. صحیح بات یہ ہے کہ یہ تحریمی ہے، حرام ہے اس آدمی کے لیے، اس آدمی پہ حرام ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ناخن کاٹے یا اپنے بال کاٹے. اختلاف موجود ہے، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ یہ نہیں کیا ہے، تحریمی ہے. اس کے بعد یہاں پہ حدیث میں کیا کہا گیا کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو اور ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو پھر ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے بچے، دور رہے. تو الفاظ کیا آئیں؟ جو قربانی کرنا چاہتا ہو. تو اس سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے قربانی واجب نہیں ہے. قربانی کرنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو قربانی کرنا تو پھر تمہارے لیے یہ پابندی ہے. تو اب سوال پیدا ہوگا کہ قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے. اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے. عام طور پہ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. یہ ایسی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کی تاکید آئی ہے، جس کی اہمیت بیان کی گئی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے. عام علماء کرام کا موقف کیا کہ واجب نہیں ہے.
اور کچھ علماء کرام کے موقف ہے کہ یہ واجب ہے۔ واجب کہنے والوں کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے، وہ راوی ہیں، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو، طاقت ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو ان الفاظ سے کیا پتہ چلا قربانی واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ ان سے پتہ چلا کہ قربانی واجب ہے، لیکن ان الفاظ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ جناب ابو ہریرہ کے ذاتی الفاظ ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ تو اگر ہم جناب ابو ہریرہ کے الفاظ مان لیں کہ یہ جناب ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں تو پھر بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے مرفوع کے حکم میں ہوں۔ کیا ابو ہریرہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس قربانی کی طاقت نہ ہو تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے؟ وہ تبھی کہہ سکتے ہیں جب ان کے پاس اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہوں۔ تو اس لیے کچھ علماء کرام نے قربانی کو کیا قرار دیا؟ واجب، اور کچھ نے کیا کہا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ تو بہرحال اس معاملے میں سستی سے بچنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ اس قربانی والے عمل کو اختیار کرے اور اس میں سستی نہ کرے۔ الفصل الرابع، چوتھی فصل، الاشربہ و آداب الشرب۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ الاشربہ، پینے والی چیزوں کے بارے میں اور پینے کے آداب کے بارے میں۔ باب نمبر 1، باب اثم من منع فضل الماء، اس شخص کا گناہ جو فالتو پانی سے لوگوں کو روک دے، جو زائد پانی سے لوگوں کو روک دے، یعنی کہ پانی اس کی اپنی ضرورت سے زائد ہے پھر بھی لوگوں کو پینے نہیں دے رہا، لوگوں کو لینے نہیں دے رہا۔ حدیث نمبر 1147، 1147 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیسی ہے یہ سزا؟ بہت زیادہ بڑی سزا ہے کہ جس سے اللہ کلام نہیں کرے گا اسے اللہ جنت میں بھیجے گا؟ بالکل نہیں۔ جس پہ اللہ اتنے ناراض ہیں کہ اس سے کلام نہیں کریں گے، اس کو پھر کہاں بھیجیں گے؟ جہنم میں بھیجیں گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، کلام کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور قرآن پورے کا پورا کیا؟ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں کلیم اللہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام کیا تھا۔ اللہ رب العزت کا کلام موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز میں سنا ہے۔ تو 3 طرح کے لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ، جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رجل علی فضل ماء بالطریق یمنع منہ ابن السبیل، پہلے نمبر پہ وہ آدمی جو فالتو پانی پہ ہے۔ کس پانی پہ ہے؟ فالتو پانی پہ۔ بالطریق، کہاں؟ راستے میں، راستے کے پاس وہ رہتا ہے، راستے کے پاس
اس کا کنواں ہے یا راستے کے پاس کوئی چشمہ ہے، تو راستے کے پاس جو زائد پانی ہے، اس کی ضرورت سے زائد پانی ہے، اس پہ کوئی آدمی ہے یمنع منہ من السبیل، وہ اس پانی سے روکتا ہے کہ ان کو مسافروں کو وہاں سے پانی نہیں لینے دیتا، اور حالانکہ پانی اس کی ضرورت سے کیا ہے؟ زائد ہے۔ اس یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی نے کنواں کھودا ہے یا کسی اور طریقے سے وہ پانی حاصل کر رہا ہے اور پانی اس کے لیے ناکافی ہے، تو وہ اگر دوسروں کو نہیں دیتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الا یہ کہ کسی اور کی جان نکل رہی ہو یا کوئی اور بیمار ہو رہا ہو پانی نہ ملنے سے، تو اس کی اتنی مدد کر دیں کہ اس کی بیماری جاتی رہے۔ لیکن عام حالات میں جس کی زمین سے پانی نکل رہا ہے، جس کا کنواں ہے، وہ پانی کا زیادہ حقدار ہے، لیکن جو زائد پانی بھی لوگوں کو نہ لینے دے، یہ مجرم ہے۔ تو رجل، وہ آدمی علی فضل ماء، جو زائد پانی، ضرورت سے زائد پانی پہ ہے، بالطریق راستے میں، یمنع، وہ روکتا ہے کن کو؟ وہ روکتا ہے کن کو؟ ابن سبیلی، مسافروں کو۔ کس سے؟ منہ، اس زائد پانی سے۔ جو زائد پانی ہے وہ بھی مسافروں کو پینے نہیں دیتا۔ تو یہ کیا ہو گیا پھر کہ اس سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے اور اس کو اللہ پاک نہیں کریں گے، اس کے لیے کیا دردناک عذاب ہے۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ، اور ایک وہ آدمی جس نے کسی امام کی کیا کی؟ بیعت کی۔ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت ایک معاہدے کے نام ہے۔ بیعت کرنے والا جس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اس سے کیا کرتا ہے؟ معاہدہ۔ بیعت لینے والا معاہدہ لیتا ہے کیا؟ کہ مثال کے طور پہ تم شرک نہیں کرو گے۔ نبی علیہ السلام یہ معاہدہ لیا کرتے تھے، بیعت یوں کہ تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے نجائز طور پہ، کسی پہ تہمت وغیرہ نہیں لگاؤ گے، اس قسم کے عہد آپ لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا دوسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے با یا امامن، جس نے کسی امام کی بیعت کی، لا یبایعہ، اس کی بیعت نہیں کی، الا لدنیاہ، مگر اس کی دنیا کی وجہ سے، کہ میں اس کی بیعت کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ مال ملے گا، میں اس کی بیعت کروں گا تو یہ مجھے کوئی نہ کوئی عہدہ دے گا، میں اس کی بیعت کروں گا تو مجھے کوئی نہ کوئی تحفہ دے گا۔ تو بیعت کرنی چاہیے کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ ووٹ آپ مسلمان حکمران کو اگر دیتے ہیں تو کس کے لیے؟ آخرت کے لیے، دین کے لیے، اس لیے نہیں کہ میرا یہ کام کر دے گا۔ چلیے، تو وہ آدمی با یا امام جو کسی امام کی بیعت کرے، لا یبایعہ، اس کی بیعت نہ کرے، الا لدنیاہ، مگر اس کی دنیا کی وجہ سے، تو یہ بھی عذاب کا شکار ہوگا۔ اس کے بارے میں مزید وضاحت آ رہی ہے۔ کس کے بارے میں؟ جو حکمران کی، امام سے مراد کیا؟ حکمران، وقت کا حکمران، خلیفہ۔ اور وہ آدمی جو کسی امام کی، کسی حکمران کی بیعت کرتا ہے، لا یبایع الا لدنیا، مگر اس کی بیعت نہیں کرتا مگر اس کی دنیا کی وجہ سے۔ اس کی مزید وضاحت کیا ہے کہ ان اعطاہ ما یرید وفا لہ، اگر وہ اسے دے، کون؟ وہ حکمران اس آدمی کو دے، اگر وہ اس کو دے کیا؟ ما یرید، جو یہ چاہتا ہے، اور یہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا۔ اگر وہ اس کو وہ دے جو چاہتا ہے تو وفا لہ، تو اس سے بیعت کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے، اس کی بیعت کو پورا کرتا ہے۔ بیعت معاہدے کا نام ہے نا، تو جن چیزوں پہ معاہدہ کیا تھا ان کو پورا کرتا ہے، اپنے معاہدے پہ قائم و دائم ہے۔ تو ان آتاہ، اگر حکمران اس کو دے، ما یرید، جو یہ چاہتا ہے، وفا لہ، تو اس کے معاہدے کو پورا کرتا ہے، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، ورنہ اس کی بیعت کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ آدمی بھی جو کیا ہے؟ مذموم ہے۔ یہ بھی شریعت نے اس کو برا جانا ہے، جو بیعت حکمران کی کرتا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کی خاطر۔ تیسرے نمبر پہ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا۔ تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جو کسی آدمی سے بیع کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سودا کرتا ہے، بِسِلْعَةٍ، کسی سامان کا، کب کرتا ہے؟ بعد العصری، سودا کب کر رہا ہے؟ عصر کے بعد۔ عصر کے بعد کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہے، کسی سے معاہدہ کر رہا ہے بیع کا،
فحلف باللہ، تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کیا؟ لقد اعطی بها کذا وکذا، یقیناً اسے اس کے بدلے میں اتنا اتنا مال مل رہا تھا، اتنا اتنا مال اسے مل رہا تھا، یعنی کہ میرے پاس خریدنے والے آئے تھے، گاہک آئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ چیز ہمیں بیچ دو، ہم اتنے میں لے لیں گے، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کی لے لیں گے۔ تو کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے لقد اعطی بها، یقیناً اس کو مل رہا تھا بها، اس سودے کے بدلے میں، اس سامان کے بدلے میں، کیا؟ کذا وکذا، اتنا اتنا مال، اتنے اتنے پیسے۔ فصدقہ، تو اس نے اس کی تصدیق کر دی، کس نے؟ مشتری نے اس کو سچا جانا۔ خریدنے والا، مشتری کون ہوتا ہے؟ خریدنے والا۔ خریدنے والا چاہتا تھا یہ چیز مل جائے اس کو 800 روپے کی، اور یہ ڈٹا ہوا تھا کس پہ؟ 1,000 پہ۔ یہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے بھائی میں تمہیں 800 کی کیسے دوں، میرے پاس تو گاہک موجود ہیں جو 1,000 روپے کی خریدنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے، قسم اٹھا دی ہے۔ تو فرمایا تیسرے نمبر پہ وہ آدمی با یا رجلن، جس نے کسی آدمی سے بیع کی، بصلعۃ، کسی سامان کی، کب کی؟ بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد۔ فحلف باللہ، تو اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، کس نے؟ بیچنے والے نے۔ لقد اعطی بها، البتہ تحقیق اسے دیا گیا، بها، اس سامان کے بدلے میں، کیا؟ کذا و کذا، اتنا اتنا مال۔ فصدقہ، تو اس کی تصدیق کر دی، کس نے؟ خریدنے والے نے۔ فاخذها، تو اس نے اس کو لے لیا، کتنے میں؟ 1,000 میں۔ خواہش تھی کہ مل جائے کتنے میں؟ 700 میں، 800 میں، لیکن جب اس نے قسمیں اٹھائیں کہ بھئی 1,000 روپے کا تو کل میرے پاس گاہک آیا تھا، تو اس نے سمجھا کہ یہ سچ بول رہا ہے، تو اس نے 1,000 میں کیا کر لیا؟ اس کو خریدنا منظور کر لیا۔ فصدقہ، تو اس نے اس کو سچا جانا، کس نے؟ خریدنے والے نے۔ فاخذها، تو اس نے یہ سامان لے لیا، ولم یعط بها، حالانکہ اس کو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ کس کو؟ بیچنے والے کو اس سامان کے بدلے میں کوئی پیشکش نہیں ہوئی تھی، اور کہہ رہا تھا مجھے پیشکش ہو چکی ہے 1,000 روپے کی، اس کا ریٹ لگ چکا ہے 1,000 روپے کا، میں آپ کو یہ گاڑی کیسے دے دوں 9 لاکھ روپے میں، 10 لاکھ ہے تو اس کا ریٹ لگ چکا ہے۔ اچھا، یہاں پہ سزا کیا بیان ہوئی ہے کہ یہ 3 لوگ کون ہیں کہ ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا دردناک عذاب ہے۔ اور یہ کون ہے؟ نمبر 1 زید پانی سے مسافروں کو روکنے والا، نمبر 2 حکمران کی بیعت کرنے والا، کس لیے؟ صرف دنیا کی خاطر، نمبر 3 جو عصر کے بعد جھوٹی قسمیں اٹھا کے سامان بیچتا ہے۔ یہی سزا دیگر احادیث میں کچھ اور لوگوں کے لیے بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے یہی سزا کہ اللہ کلام نہیں کرے گا، اللہ پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہے، کس کے لیے؟ بوڑھے زانی کے لیے۔ بوڑھا ہے پھر بھی بدکاری کرتا ہے۔ نمبر 2 بادشاہ ہو کر جو جھوٹ بولے۔ بھی بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو بادشاہ ہو بھائی۔ اور مغرور اور متکبر قسم کا فقیر، فقیر ہو کر کیا ہے؟ متکبر۔ حالانکہ جس کے پاس مال نہ ہو اس کو تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے، بڑا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو فقیر ہے لیکن پھر بھی کیا؟ مغرور اور متکبر۔ تو یہ 3 طرح کے جو لوگ ہیں، بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرنے والا، بادشاہ ہونے کے باوجود جھوٹ کہنے والا، اور فقیر ہونے کے باوجود غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، یہ تینوں ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے کیا دردناک عذاب ہے۔
یہ حدیث کہاں آئی تھی؟ مسلم شریف میں. ایک اور حدیث اس میں بھی یہی سزا آئی ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، جن کو پاک نہیں کرے گا. وہ کون ہے؟ نمبر 1 اپنی شلوار یا چادر وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. نمبر 2 احسان کر کے احسان جتلانے والا. اور نمبر 3 وہ جو اپنا سامان جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچتا ہے. تو یہ سارے جو گناہ ہیں ان تمام سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو سزا آئی ہے وہ بڑی سخت ہے کہ اللہ کلام نہیں کرے گا. کون سا کلام؟ پیار و محبت پہ مبنی کلام. ورنہ جب اللہ حساب لیں گے تو اللہ کلام کریں گے، لیکن کیا وہ کلام اللہ تعالیٰ محبت سے کریں گے؟ نہیں، وہ محبت پہ مبنی کلام نہیں ہوگا. اس کے بعد باب نمبر 2، باب النہی عن شرب قائما، کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت. یعنی کہ منع ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کوئی چیز پئیں. جو چیز پینی ہے کیسے پئیں؟ بیٹھ کر پئیں. حدیث نمبر 1148 1148 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن شرب قائما. ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کوئی بھی چیز پینے سے منع فرمایا ہے. اور حدیث کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف کی. اس سے پتہ چلا کہ شریعت کھڑے ہو کر کچھ پینے سے روکتی ہے. آگے چلتے ہیں کیونکہ مزید گفتگو ان احادیث کے ساتھ ہوگی جو بعد میں آ رہی ہیں. باب نمبر 3، باب الشرب من زمزم وغیرہ قائما. زمزم وغیرہ پیتے ہوئے کیا کرنا؟ کھڑے ہونا. زمزم وغیرہ کھڑے ہو کر پینا. باب تیسرا ہے کس بارے میں؟ زمزم وغیرہ کھڑے ہو کر پینا. حدیث نمبر 1149 1149 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم پلایا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں. فشربا، تو آپ نے پیا اس حال میں کہ آپ کیا تھے؟ کھڑے تھے. کھڑے ہو کر ہی آپ نے پیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ عام طور پہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے لیکن زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے. تو یہ موقف صحیح نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ہر کوئی بھی پینے والی چیز ہو تعلیمات دی ہے کہ بیٹھ کر پی جائے. کھڑے ہو کر پینے سے آپ نے منع کیا ہے. لیکن آپ نے زمزم کھڑے ہو کر پیا تو یہ اس لیے نہیں کہ زمزم کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیا جائے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ مراد یہ ہے کہ زمزم ہو یا کوئی اور پانی، اگر کسی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے. تو پھر جو آپ نے روکا تھا کھڑے ہو کر پینے سے، تو وہ روکنا نہیں تحریمی نہیں ہے بلکہ کیا نہیں تنزیہی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر پینا حرام ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پئیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اب عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو زمزم پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا. تو کیا زمزم کے علاوہ کوئی دوسرا پانی کبھی آپ نے کھڑے ہو کر نہیں پیا؟ پیا ہے. اگر آپ نے کوئی اور پانی کھڑے ہو کر کبھی نہ پیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے سوائے زمزم کے کہ وہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے. لیکن زمزم کے علاوہ دوسرے پانی بھی ہیں جو آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پیے ہیں. تو اب رزلٹ یہ نکلے گا کہ پانی عام طور پہ بیٹھ کر پینا چاہیے
البتہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے عبداللہ بن عباس جو کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا، آپ نے اس حال میں پیا کہ آپ کھڑے تھے۔ اچھا جی، اور اسی بارے میں ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1150 1150 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری۔ عن علی رضی اللہ عنہ، روایت ہے چوتھے خلیفہ راشد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ صلی الظہر، کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی، ثم قعد فی حوائج الناس، پھر لوگوں کی حاجتوں کے لیے بیٹھ گئے، لوگوں کی حاجات کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ لوگوں کی شکوے سننا، شکایتیں سننا، ضروریات سننا، اس کے لیے بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ کوفہ کے صحن میں۔ مراد کیا ہے؟ کوفہ کی مسجد کے صحن میں، کیونکہ جناب علی جناب عثمان کے بعد دارالحکومت کہاں لے گئے تھے؟ وہ کوفہ میں لے گئے تھے، تو اس لیے کوفہ میں رہتے ہیں، تو کوفہ میں ظہر کی نماز پڑھائی ہے اور لوگوں کی حاجات کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ کہاں بیٹھ گئے ہیں؟ کوفہ کی مسجد کے صحن میں، حتی حضرت صلاۃ العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ثم اوتی بما، پھر آپ کے پاس کیا لایا گیا؟ پانی۔ فشربا، تو آپ نے پانی پیا، وغسل وجہہ ویدیہ، اور آپ نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے، وذکر رأسہ ورجلہ، راوی کہتے ہیں اور تذکرہ کیا، تذکرہ کس کا کیا؟ سر کا اور پاؤں کا، یعنی کہ آپ نے پیچھے آیا نا کہ آپ نے چہرہ دھویا اور ہاتھ دھوئے، تو ایک راوی کہتے ہیں آپ نے پاؤں بھی دھوئے اور سر کا مسح بھی کیا، یہ چیزیں بھی آئی ہیں۔ ثم قام، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، فشرب فضلہ وهو قائم، تو آپ نے اپنے وضو کا باقی ماندہ پانی اس حال میں کیا کہ آپ پیا کہ آپ کیا تھے؟ کھڑے تھے۔ کون بلا؟ حضرت علی، جناب علی۔ جناب علی نے اپنی وضو کا بچا ہوا پانی اس حال میں پیا کہ وہ کھڑے تھے۔ ثم قال، پھر فرمانے لگے، ان ناسا یکرہون شرب قیاما، بے شک کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو کیا سمجھتے ہیں؟ غلط جانتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، یکرہون، اس کو ناپسند کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صنع مثل ما صنعت، ایسے کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے، جیسے میں نے اپنے وضو کا باقی ماندہ پانی پیا ہے، کھڑے ہو کر پیا ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی کہہ رہے ہیں۔ تو اب جناب علی نے عام پانی کھڑے ہو کر پیا ہے اور نسبت کی ہے کس کی طرف؟ نبی علیہ السلام کی، اور اوپر عبداللہ بن عباس کی روایت بھی آ گئی ہے کہ آپ نے زمزم پیا، کھڑے ہو کر پیا۔ اور اس کے علاوہ کبشہ کی حدیث ہے، ترمذی میں آتی ہے، اس میں آتا ہے کہ آپ ان کے گھر میں گئے اور پھر مشکیزے سے آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ تو ان تمام حدیث کو ملائیں تو اب رزلٹ یہ نکلے گا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہیں افضل ہے، یہیں بہتر ہے، اور بیٹھ کر پینا کیا ہے؟ بیٹھ کر پینا، یعنی ہاں، بیٹھ کر پانی پینا کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ، بیٹھ کر پانی پینا کیا ہے؟ افضل ہے، اور کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے جب کوئی وجہ ہو، کھڑے ہو کر پانی پینے سے بچا جائے کیونکہ آپ نے روکا ہے، لیکن ہم کہیں گے وہ جو آپ نے روکا ہے وہ حرمت پہ مبنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہے تو خود آپ کھڑے ہو کر پانی نہ پیتے۔ جب آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے 2-3 بار، تو اب مطلب یہ نکلے گا
شریعت کا اصول یہ نکلے گا کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، یہی افضل ہے، لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے زمزم بھی پیا، اور جناب علی بتا رہے ہیں کہ آپ نے وضو کے بعد وضو کا باقی ماندہ پانی پیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ زمزم نہیں تھا۔ اور پھر ترمذی کی روایت کہ کبشہ عورت کے گھر سے آپ نے مشکیزے سے کھڑے ہو کر پانی پیا، تو اس سے پتہ چلا کوئی وجہ ہو تو کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے۔ یہ زمزم آپ نے کھڑے ہو کر پیا، اس کے بارے میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کیا تھا، کیچڑ تھا، کیونکہ حاجی سب پانی پینے ادھر ہی آ رہے تھے، تو آپ کو پانی دیا گیا تو وہاں پہ کیچڑ ہو چکا ہوگا، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اس کے بعد ایک نیا موضوع ہے تو اس پہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی، اور آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت آئی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے، لیکن اگر کبھی کوئی کھڑے ہو کر پانی پی لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اپنا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ معمول یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی پیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ان کو سمجھنے کی توفیق دے، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ دورہ خیر و سلامتی کے ساتھ مکمل کریں، اور تمام احادیث کا درس لیں اور ڈٹے رہیں، اس پہ استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں، سب کی اولاد میں، سب کے علم میں، سب کی صحت میں برکتیں ڈالے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے، وہ مالی ہوں یا دیگر پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اچھی اچھی جواب دے، ملازمت دے، رزق حلال دے، رزق اور حرام سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔